محترم حضرات، آپ کی آج کی یہ مجلس، آج کی محفل، آپ کی آج کی یہ میٹنگ لائق ستائش اور لائق مبارکباد۔ آپ لوگوں نے جس جذبے کا دروئے کار لا کر اس میٹنگ کا انعقاد کیا ہے، بلا شبہ یہ آپ کی ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع جب آ جائیں تو بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی امتیاز کے، سب ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہماری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی بات ہے۔ کسی نے کہا ہے ادب کا ہست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایدی ریزان کیجا۔ یہ وہ بارگاہ ہے دوستو بزرگو، اس بارگاہ میں لب کشائی کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر کسی خبیث نے، اگر کسی نالائق نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، پچھلے ریکارڈ موجود ہیں کہ ان کی زبانیں سڑ گئی ہیں، ان کی زبانیں سڑ گئی ہیں۔ اللہ نے ان کو غیبی سزا دی ہے، اور گری راج کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی FIR پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی کوششوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے آپ کو مردہ سمجھ رہی ہے، نااہل سمجھ رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کتنے ایسے واقعات ہم روز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کسی مسلمان کا اگر کوئی معاملہ ہوتا تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں اور اس کا گھر بلڈوزر لگوا دیتے ہیں۔ کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ منسٹر ہے تو کیا ہوا، وہ منتری ہے تو کیا ہوا؟ اگر وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو قانون کیا، قانون سے بالا تھوڑی ہے۔ ہندوستان کا قانون اس کے لیے بھی ہے، اور ہندوستان کے قانون کے مطابق اس کی گرفتاری ہونا چاہیے۔ کہیے انشاءاللہ اس کی گرفتاری ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے امتیاز جلیل صاحب نے جو جدوجہد کی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اور بھی لوگوں نے کہیں کی ہوگی کوشش، تو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ممبرا، ناسک، یہ سب راستے میں پڑتی ہیں ان کے، اور بھی مالیگاؤں ہے، بھیونڈی ہے، یہاں کے مسلمانوں میں بھی اس کی لہر آنی چاہیے، اور وہاں کے لوگوں میں بھی اس کی لہر دوڑنی چاہیے۔ امتیاز جلیل کے ساتھ تمام مسلمان آئیں اور شانہ بشانہ ہو کر کے اس جلوس کا حصہ بنیں، اور ریلی کے اندر پہنچ کر کے باقاعدہ منترالیہ کا گھیراؤ کریں، اور باقاعدہ CM سے ملیں، چیف منسٹر سے ملیں، اور اس کو میمورنڈم دیں وہاں کا، وہاں پر یہ تم جو کر رہے ہو، تم نے بیچ میں بھی کوئی بھگوا بابا جو تھا اس نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی تھی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا تھا۔ خود ایک ناتھ شندے گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے اس کی سرکشا کا آشواشن دیا۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ تعصب کا وہ ماحول ہے، ہمیں ملا کر بھی خاک و خوں میں نہیں ہے یہ مطمئن ابھی تک، ہمیں ملا کر بھی خاک و خوں میں نہیں ہے یہ مطمئن ابھی تک، ہماری خاکے لہر کے ذرے ہیں ان کے دامن میں بار رکھیں۔ بڑا مسئلہ ہے دوستوں اور بزرگوں۔ جگر صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان میں خیر سے ان کی کمی نہیں، لب پر ہیں جو خلوص کا دفتر لیے ہوئے، کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں اہل وطن تمام، اور پھرتے ہیں آستینوں میں خنجر لیے، پھرتے ہیں آستینوں میں خنجر لیے ہوئے۔ جگر صاحب نے کہا تھا کہ انسان جس میں بستے ہوں اس طرح کے جگر، بھاگ ایسی سرزمین سے بستر لیے ہوئے۔ کہنا یہ ہے دوستوں اور بزرگوں کہ ہم کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، کب تک ہماری زبانیں خاموش رہیں گی۔ میں نے کل جمعہ کی نماز میں یہ بات دہرائی ہے، اے مسلمانوں ڈرو مت۔ کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें कह दिया है कि फैसला तुम्हारे हक में आएगा। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गालिब हम तुमको करेंगे, शर्त ये है कि तुम मुसलमान बन जाओ, शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफजदा रहो। और इंशाअल्लाह गिरिराज हो या साक्षी महाराज हो या कोई भी इस तरह का इस्लाम दुश्मन, इस्लाम को और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इम्तियाज जलील की रैली का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ी ताकत के साथ आप उनके साथ चलें, ताकि उनको भी महसूस हो, उनको भी अच्छा लगे कि मुंद्रा के मुसलमान हमारे साथ खड़े, मुंद्रा के मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ के लोग बगैर किसी इम्तियाज के, न कोई पार्टी, न कोई तबलीग, न कोई मसलक, सब एक साथ मेरे साथ खड़े हैं। तो कहिए इंशाअल्लाह हम सब लोग जो है इंशाअल्लाह इस मामले में शरीक होंगे। देखिए कि जैसा अभी हसन भाई ने पूछा, मैं आपको बताऊं कि ये इम्तियाज भाई जो रैली लेकर आ रहे हैं, आप सोचिए कि अगर उनके साथ हजार किलोमीटर से, अगर हजार किलोमीटर से दीवाने उनके साथ चल कर आ रहे हैं, तो हमको कितनी शर्म आना चाहिए कि हम 50 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को अगर कोशिश करिए, आप लोगों इंतजाम से है कि जो इम्तियाज भाई की रैली आएगी यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला, मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मेरा दिल का अरमान था कि मैं जितने हमारे उलमा है, जितने लोग हैं, मैं उनसे इम्तियाज भाई को यहाँ पर मुलाकात करवाऊँ। अगर कुछ समर्थन के लेटर उस वक्त उनको दे दिए जाए उस रैली के हक में, वो लेटर में उनको दिलवा दूँ, वहाँ से फिर उसके बाद वो काफिला जब आगे बढ़ेगा तो हमारे जितने भी यानी लोग हमारे साथ चलेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कुछ वक्त की कुर्बानी होगी हमारे लिए, कुछ किलोमीटर की कुर्बानी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल के सदके में आने अगर थोड़ा बहुत भी हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया गया तो हमारी जिंदगियाँ संवर जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भाई आज यहाँ पर मौजूद है वो जितने लोगों तक ये मैसेज को पहुँचाएंगे वो ये मैसेज को पहुँचाए। और बेशक जैसा अभी हमारे जफर भाई ने कहा कि अगर हम लोग ने एक होकर के आवाज़ उठा ली है ना, तो ये सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि यानी हमारी बात को अनसुना कर दे। बेशक वो मलून, वो रामगिरी को गिरफ्तार किया जाएगा, वो नेपाली को गिरफ्तार किया जाएगा, बेशक उसको गिरफ्तार किया जाएगा अगर आप लोग हमारे साथ चलते। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि उस तैयारी में आए, उस हुजूम के साथ तैयारी में आए कि थोड़ा सफर हम लोग कर लेंगे, शायद 3-4 घंटा हमारा टूटेगा, लेकिन हमारा एहतजाज पूरी तरीके से दर्ज हो जाएगा।